الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ آج ہم مریضوں کے بارے میں بات کریں گے۔ مرض جو آج کل عام ہو چکے ہیں، اسپتال آباد ہو چکے ہیں اور مساجد ویران ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسپتالوں میں چلے جائیں، بیڈ نہیں ملتے اور مریض اتنی کثرت میں ہیں، اور لا علاج مریض بہت کثرت میں جن کا علاج نہیں ہو پا رہا اور ان کو ڈاکٹرز نے لا علاج کر دیا ہے۔ لیکن اللہ کے دین میں، اللہ کے قرآن میں ہر چیز کی شفا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو شفا قرار دیا۔ خود ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن شفا ہے اور انسان کے جسم کو بھی اور انسان کی روح کو بھی صاف کرتا ہے، شفا دیتا ہے۔ اگر قرآن حکیم سے شفا حاصل کی جائے تو یہ ہر مریض کو شفا دیتا ہے، لیکن ہم ڈاکٹر سے جب لا علاج ہو جاتے ہیں تو پھر آخر میں ہم کہتے ہیں جی بس اب دعا کریں، اب تو ڈاکٹرز نے لا علاج کر دیا ہے۔ تو دعا پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ ایک عجیب عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے جو بہت ہی عجیب و غریب ہے، جس سے بہت سے لا علاج مریض الحمدللہ ہمارے ہاں شفا یاب ہوئے، اور یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک منزل ہے جو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی، جو ہماری کتاب وظائف الصالحین کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طرح ایک منزل وہ ہے جو عرب کے علماء کے نزدیک منزل کہلاتی ہے۔ عرب کے علماء اس کو بڑے شوق سے، ذوق سے پڑھتے ہیں، اور وہ منزل کیا ہے؟ قرآن حکیم کی 114 صورتیں ہیں۔ ہر صورت کی آخری آیت گویا کہ قرآن حکیم کی 114 آیات کریمہ، یہ 114 آیات کریمہ جو آخری صورت، ہر صورت کی آخری آیت ہوتی ہے، یہ اگر کسی بھی مریض پر جو لا علاج کر دیا گیا ہے، جس کا مرض ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آتا، اور جو مریض مرض میں اتنا مبتلا ہو چکا ہے کہ نا امید ہو چکا ہے، وہ قرآن حکیم کی 114 صورتوں کی آخری آیات پانی پر دم کر کے 4 مہینے تک لگاتار پیے، اور کوشش یہ کرے کہ بارش کا پانی یا زمزم کا پانی اس پانی میں شامل کر لے۔ اللہ رب العزت ان آیات کریمہ کی وجہ سے اس مریض کو شفا عطا فرما دیں گے۔ میں نے اس پر بڑی تحقیق کی کہ قرآن حکیم کی 114 آیات جو ہر صورت کی آخری ہیں، ان میں اتنی تاثیر کیوں ہے؟ اکثر مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن حکیم کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کا آغاز کسی بھی ٹاپک پہ ہو، لیکن اختتام توحید پہ ہوتا ہے۔ مولانا حسین علی واہ بچھڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر باقاعدہ طور پہ اس کو نقل فرمایا کہ اللہ کے قرآن کا طریقہ ہے کہ آیات سورت کا آغاز کسی بھی ٹاپک پہ ہو، لیکن اختتام اکثر توحید باری تعالیٰ پہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ توحید کی 114 آیات کریمہ پانی پہ دم کر کے پئیں گے اور وہ مریض کو پلائیں گے، تو اس میں مریض یہ ظاہر کرے گا کہ میری پریشانیاں اللہ کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا، میری مشکلات اللہ کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا، اور میں 114 مرتبہ 114 آیات پڑھ کے اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ 114 آیات بہت مجرب ہیں، خود بھی تلاوت کریں، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں۔ عرب کے علماء کی طرف سے مجھے الحمدللہ اجازت حاصل ہے، اور ہمارے تمام سننے والوں کو بھی میری طرف سے اجازت حاصل ہے۔ الحمدللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔